تعالیٰ کا نظام ہے کہ ہمیں اس دنیا کا سامنا کرنا ہے اور پھر بھی عبادت کرنی ہے. یہ ٹریننگ دی جا رہی ہے ہمیں. تو جب یہ کہا ہے نا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کو مد نظر رکھو، اس کی عبادت کرو. ٹھیک ہے، دنیا کا تو تمہیں سامنا کرنا ہی ہے. یہ کچھ کے ہاں، امام شافعی کے ہاں اور کچھ اور کے ہاں یہ سجدے کی آیت ہے. احتیاطاً ہم نماز کی بریک میں یا اگلی بریک میں آپ لوگ سجدہ کر لینا. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. رکوع کرو اہل ایمان، رکوع کرو، سجدہ کرو، اللہ کی عبادت، اپنے رب کی عبادت کرو اور اچھے کام کرو. 4 چیزیں کہی ہیں: رکوع، پھر سجدہ، پھر اللہ کی عبادت اور پھر اچھے کام. یہ بھی ایک بڑی فلسفی ترتیب ہے. رکوع جب آپ آنکھوں سے دیکھتے ہو رکوع تو انسان آدھا جھک گیا ہے. جب آپ سجدہ دیکھتے ہو تو وہ پورا جھک گیا ہے. یہی بات ہے نا. تو ایک طرح سے ایک ترتیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے کہ اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے جب ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں تو اس میں بھی مراحل ہوتے ہیں. یعنی انسان 100% ایک دم سے نہیں پہنچ جاتا. اس کو لَتَرْكَبُنَّ طَبْقًا عَنْ طَبَقٍ، تم ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے کی طرف جاؤ گے. تو نماز میں بھی وہ مراحل سکھا دیے. پہلے انسان کھڑا ہے، پھر آدھا جھکا، پھر پورا جھکا. اور اسی طرح ہم جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف آتے ہیں تو اس میں سٹیجز ہوتی ہیں اور ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف آتے ہیں. اور یہی درس نماز کی حرکات میں سے، بہت سارے دروس میں سے ایک درس یہ بھی ہے. تو یہ تو آ گیا ارکعوا واسجدوا. لیکن ہم اگر رکوع اور سجدے کو ملائیں تو یہی تو اصل عبادت ہے نماز. لیکن پھر اس کے بعد کس چیز کا ذکر کیا؟ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ. لیکن پہلی 2 باتیں تو پہلے ہی عبادت تھیں. تو پھر اس کے بعد عبادت کا ذکر کرنے کی کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ اس کے بہت سارے جواہر میں سے ایک چھوٹا سا موتی یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب جو تم نے سب سے اعلیٰ عبادت کر لی نا، اب تم باقی زندگی میں میری عبادت کے لیے تیار ہو. اب عبادت شروع ہوگی. رکوع اور سجدہ اصل عبادت کے لیے تمہیں تیار کر رہا ہے. یعنی نماز کا ٹائم ہوا، ظہر کا ٹائم ہوا، جا کے میں نے نماز پڑھی. نماز کے بعد میں واپس آفس کے کام پہ لگ گیا. آفس کے کام پہ کسی کی غیبت ہو رہی ہے. آفس کے کام پہ کوئی کہہ رہا ہے جی آپ بس یہ کہہ دیں کہ ڈیڈ لائن پرسوں ہے، ہم سب کو پتہ ہے آج ہے، لیکن آپ ڈیٹ چینج کر دیں میرے لیے پلیز، اب بس بھیج دیں، خیر ہے. کسی کی کال آ رہی ہے، ان کو بتا دو میں آفس میں نہیں ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آفس میں نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ سے عبادت نہیں ہے. عبادت کا مقصد ہے کہ جو ہدایات، جیسے نماز میں اللہ نے ہدایت دی ہے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں رکوع میں جاؤ، رکوع میں جاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں پورے گر جاؤ، پورے گر جاتے ہیں. جب کھڑے ہونے کا وقت تو کھڑے ہونے کا وقت. ہر حرکت کو کنٹرول کیا جا رہا ہے. آنکھیں کہاں جانی ہے ان کو کنٹرول کیا جا رہا ہے. سلام کس طرف کرنا ہے، پہلے کدھر کرنا ہے، پہلے کدھر کرنا ہے، کنٹرول کیا جا رہا ہے. آپ کے الفاظ کو کنٹرول کیا جا رہا ہے. یعنی آپ مظاہرہ کرتے ہیں کہ اللہ جو انسٹرکشن، جو حکم مجھے دے گا 100% میں اس پہ عمل کروں گا. جیسے جیسے کہے گا ویسے ویسے میں کروں گا. میں پوری طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کے لائق ہوں، میں اس کی صلاحیت رکھتا ہوں. اور سب اکٹھے وہ ہم کرتے ہیں جماعت سے. یعنی ہم میں سے کسی میں فرق نہیں ہے. جو اللہ کہہ رہا ہے وہ ہم ایگزیکٹلی کر رہے ہیں. اپنے جسم کو ہم سرنڈر کر دیتے ہیں. آپ کو کال آ رہی ہے اس کے درمیان، آپ کو آپ کا باس بلا رہا ہے، آپ کو کوئی آپ کا فیوریٹ میچ لگا ہوا ہے، آپ کھڑے ہوئے ہو نماز میں، کوئی آؤٹ ہو گیا تو اب یہ نہیں کہتے اوئے او یار اللہ اکبر، نہیں کرتا کوئی بھی. آپ کھڑے رہتے ہو نماز میں. آپ کی ٹریننگ ایسی ہے. تو نماز کیا سکھا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جب اطاعت ہوتی ہے تو وہ مکمل ہوتی ہے. اب زندگی میں کیا ہوتا ہے، کچھ معاملات میں اللہ آپ کو کچھ زیادہ چھٹی دیتا ہے، آپ کھڑے ہو. کچھ معاملات میں اللہ نے زیادہ مطالبہ کیا ہے، جیسے کیا ہے رکوع. کچھ معاملات میں اللہ نے بہت زیادہ مطالبہ کیا ہے، جیسے سجدہ. آنکھیں کچھ اب سجدہ کرتا ہے نا انسان، لیکن جب انسان قیام میں کھڑا ہوتا ہے نا تو اللہ نے ہماری آنکھیں ایسی نہیں بنائیں کہ اگر آپ نے جائے نماز بچھائی ہوئی ہے تو آپ کو صرف یہ مربع نظر آ رہا ہے. اگر کوئی بچہ بھاگتا ہوا جائے گا تو آپ کو وہ بھی نظر آ جائے گا. ایسی بات ہے نا. لیکن جب آپ رکوع کریں گے تو آپ کے نظر کے دائرے میں کمی ہوئی کہ نہیں؟ کمی آ گئی نا. جب سجدے میں گئے تو نظر کہاں تک جاتی ہے؟ بالکل نہیں جاتی. بالکل آپ کا دائرہ بند ہو جاتا ہے. کچھ معاملات میں اوروں کا عمل دخل ہے ہماری عبادت میں اور ہماری اطاعت میں، اور لوگ بھی شامل آ جاتے ہیں، لیکن آپ کو اس کو برداشت کر کے فوکس کرنا پڑے گا. کچھ معاملات زیادہ فوکس، اور کچھ معاملات میں کسی کوئی عمل دخل نہیں، وہ بس آپ خود کرو.
اس کی میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں بھی پڑھا رہا ہوں. اگر میں اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھا رہا ہوں تو یہ عبادت ہے کہ نہیں؟ آپ لوگ پڑھ رہے ہو، آپ لوگ کچھ سیکھ رہے ہو، یہ بھی عبادت ہے کہ نہیں؟ لیکن اس عبادت میں ایک سوشل ایلیمنٹ بھی ہے، ہنسی مذاق بھی ہے، ہم ایک دوسرے سے بات بھی کر رہے ہیں، کوئی تعریف بھی کر دے، کوئی فوٹوز بھی کھینچ لے، کچھ اور بھی کر لے، یہ ہے کہ نہیں؟ تو اس میں ہمارے فوکس میں ادھر ادھر بات ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ ہو تو سکتی ہے نا. تو اس فوکس کے ادھر ادھر ہونے کے باوجود انسان اپنے آپ کو سیدھا رکھے. ٹھیک ہے وہ ڈسٹریکشنز آتی ہیں لیکن انسان اپنے آپ کو دوبارہ فوکس پر لاتا رہے. یہی بات ہے نا. اس کے مقابلے میں اگر جب ہم نماز پڑھتے ہیں یا قرات کرتے ہیں قرآن کی گھر میں بیٹھے ہوئے، یا تہجد پڑھتے ہیں، تو اس میں کسی اور کا عمل دخل ہے؟ بالکل بھی نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں تیار کر رہا ہے کہ ہر طرح کی صورتحال کا ہمیں سامنا کرنا ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں نا کہ ہم دنیا کو چھوڑ کے بس اللہ کی عبادت کریں، تو شاید جس طرح بدھسٹ ہوتے ہیں یا ہندو ہوتے ہیں یا اور مذاہب ہوتے ہیں جو آنکھیں بند کر کے پہاڑ پہ کہیں جا کے باقی سب سے دور ہو کے 6 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں تاکہ وہ کانسنٹریٹ کر سکیں. لوگوں نے تو مجھ سے آ کے یہ بھی پوچھا ہے کہ نماز میں آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنے تو ذرا کانسنٹریشن آسان نہیں ہو جائے گی؟ کیونکہ جب آنکھیں کھول کے نماز پڑھتے ہیں تو آپ کا چھوٹا بچہ ہے وہ نیچے سے آ کے آپ کہتے ہیں آپ نماز پڑھ رہے ہو جس سے آپ کو گھور رہا ہے. آپ نماز، اور یہ ایسا نہیں کر سکتے کہیں کسی دور کونے میں کسی پہاڑی پہ جا کے کہیں جا کے، یا اگر آپ اجازت دے دو میں گاڑی میں جا کے دروازے بند کر کے سارے گاڑی کے پھر میں نماز پڑھا کروں، یا نوائز کینسلیشن ہیڈ فونز لگا کے میں نماز پڑھا کروں تب باقی باہر کی آواز نہ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز کا حکم دیا. کوئی مچھیرا تھا اس نے کشتی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے، کوئی کسان ہے اس نے کھیت میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے، کوئی مزدور ہے اس نے مزدوری میں نماز، کوئی جنگ کے میدان میں اس نے جنگ کے میدان میں نماز پڑھنی ہے. یعنی نماز کا جو یہ سلسلہ ہے وہ دنیا کو چھوڑ کے ہے کہ دنیا کے ساتھ ہی چل رہا ہے. دنیا کے ساتھ جب میں نیو یارک میں ہوتا تھا، نیو یارک میں کیونکہ ریئل اسٹیٹ بہت مہنگی ہے تو وہاں پر جو ریسٹورانٹ کھولنا ہوگا نیو یارک سٹی میں تو وہ تو خوابوں کی بات ہے، بہت ہی مہنگا ہے. تو وہاں پر انہوں نے اسٹریٹ وینڈرز بنائے ہوئے، وہ ٹھیلا لے کے وہ چلتے ہیں، ان کو لائسنس ملتا ہے کہ اس سڑک کے اس کونے پہ آپ کے پاس لائسنس ہے، یہاں پہ آپ بیچ سکتے ہو. وہ بہت سارے حلال وینڈرز بنے ہوئے ہیں جگہ جگہ، حلال ہاٹ ڈاگز، حلال چکن اینڈ رائس وغیرہ وغیرہ. تو وہ سڑک پہ لاکھوں کی لوگ گزر رہے ہیں، لوگ اس سے خرید رہے ہیں. تو نماز کا ٹائم آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے بیچنے والا؟ وہیں پہ اس نے فٹ پاتھ پہ جائے نماز لگائی، آگے گیس کی ٹنکی رکھی، وہیں وہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہے. ٹائم اسکوائر کے درمیان میں ادھر سے ادھر لوگ گزر رہے ہیں اور وہ وہاں کھڑا نماز پڑھ رہا ہے. اب شور ہے، شور تو ہے، گانا بجانا ہے، بالکل ہے، گاڑیوں کی آواز ہے، بالکل ہے، لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، کوئی بیہودہ باتیں بھی کر رہے ہیں، وہ سب کچھ ہے، لیکن وہ نماز پڑھ رہا ہے. لوگ ٹرین اسٹیشن میں نماز پڑھ رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ ہمیں اس دنیا کا سامنا کرنا ہے اور پھر بھی عبادت کرنی ہے. یہ ٹریننگ دی جا رہی ہے. تو جب یہ کہا ہے نا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کو مد نظر رکھو، اس کی عبادت کرو. ٹھیک ہے دنیا کا تو تمہیں سامنا کرنا ہی ہے. تو یہ ذہنیت اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں سے، ہمارے دماغ سے نکال دی کہ نہیں جی مجھے دنیا سے ہٹ کے مجھے دین کی خدمت کرنی ہے. او انسان، ہمارا دین کیا ہے کہ ہم دنیا کا سامنا کرتے ہیں اور دنیا کا سامنا کرتے ہوئے ہم دین کی خدمت کرتے ہیں. دنیا سے بھاگ کے نہیں، دنیا سے ہٹ کے نہیں، دنیا میں رہتے ہوئے، دنیا کو انگیج کرتے ہوئے. یہ دین تجارت میں گیا، یہ دین سفر میں لے کے ہم جاتے ہیں، یہ دین ہم دنیا کے ہر شعبے میں ہم اس دین کو ساتھ لے کے جاتے ہیں. ہم دنیا کے شعبوں سے بھاگتے نہیں، ان کو فیس کرتے. لیکن یہ سب ہے کمٹمنٹ ہماری اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اس کے بعد ایک آخری ترتیب میں ڈالا وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، اور خیر کیا کرو، الخیر کرو. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہلے کہا تھا رکوع کرو، وہ خیر نہیں ہے؟ پھر کہا تھا سجدہ کرو، وہ بھی تو خیر ہے؟ پھر کہا تھا عبادت کرو اپنے رب کی، وہ بھی تو خیر ہے؟ اور اب کیا کہہ رہے ہیں؟ اور الخیر کرو، الخیر کرو. تو اس سے مراد یہ ہے کہ ان سب کے بعد ایک اور مرحلہ بھی ہے، اور وہ ہے سب سے بہترین کرنے کا کام. سب سے بہتر الخیر، خیر عربی میں کہتے ہیں اچھے کام کو، الخیر کہتے ہیں بہترین کام کو، شر کہتے ہیں برے کام کو، الشر کہتے ہیں سب سے بدترین کام کو. اسی طرح اسماء تفضیل میں ہوتا ہے احسن بہتر ہے اور الاحسن بہترین ہے. اکبر زیادہ بڑا ہے اور الاکبر سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے.
یہاں پر الخیر سے سب سے بہترین کام کرو، اور سب سے بہترین میں بہت سارے علماء نے اس پر بہت تدبر کیا کہ یہ کیا بات کہی جا رہی ہے، اور اس پہ بہت ساری رائے ہے۔ جو ایک رائے میرے دل کو لگتی ہے، اوروں کا میں انکار نہیں کرتا، وہ یہ بھی ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور خدمت خلق دونوں کو ملا کر بہترین، یعنی دونوں طرف، ایک طرف ایک نظر آپ کی انسانیت کی بھلائی کی طرف ہے، اس میں دعوت کا بھی کام ہے، اس میں انسان کی اصلاح کا بھی کام ہے، اس میں فلاح کا بھی کام ہے، ریلیف کا بھی کام ہے، تعمیر کا بھی کام ہے، وہ ساری چیزیں ہیں، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی ہے۔ اب یہ ساری چیزیں ایک ساتھ ہو گئیں تو ایک کلائمیکس تک آ گئی یہ بات، ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح تک پہنچ جاؤ۔ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، اس نے تمہیں بنایا اور تم میں سے کافر بھی ہیں اور تم میں سے مومن بھی ہیں۔ اور یہ اصل میں ایک دو حقیقتیں ہیں، دو متضاد حقیقتیں ہیں جو قرآن نے بیان کی ہیں۔ انسان کی اصل ہے نور، انسان کی اصل ہے نور، لیکن انسان کی تاریخ میں اصل ٹریجڈی ہے کہ اکثریت کس طرف گئی؟ کفر کی طرف۔ انسان کی تاریخ میں، حقیقت میں، یعنی صلاحیت ایک اور چیز ہوتی ہے اور جو ہوا حقیقت میں وہ اور چیز ہوتی ہے۔ جیسے کوئی ٹیچر ہے کلاس میں، اس کے سامنے بہت ہی بہترین ذہنیت کے بچے ہیں، بہت سمارٹ ہیں، وہ سارے فل مارکس لے سکتے ہیں، لیکن ان میں سے بہت سارے آدھے سے زیادہ فیل ہوتے ہیں۔ وہ فیل اس لیے نہیں ہوتے کہ ان کا ذہن نہیں ہے، اس لیے نہیں ہوتے ان کی صلاحیت نہیں ہے، ان کے اندر قوت ارادہ نہیں تھی، سیریسنس نہیں تھی، محنت کا جذبہ نہیں تھا، سستی تھی، دل نہیں تھا۔ ٹیلنٹ تو ہے لیکن سستی بھی ہے ساتھ میں، تو ٹیلنٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا جب سستی ہو ساتھ میں۔ اسی طرح انسانیت کو صلاحیت تو دی گئی ہدایت پر رہنے کی، ہدایت پر جینے کی، لیکن ہم نے اس معاملے میں سستی دکھائی، قوت ارادہ نہیں دکھائی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو اکثریت ہے اس کا ذکر پہلے کیا اور کہا فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ۔ اور یہ حقیقت بھی تھی اس وقت کی کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، اس نے تم سب کو بنایا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آڈینس میں اکثریت کن کی تھی؟ کفار کی یا اہل ایمان کی؟ کفار کی۔ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ This is one of my favorites. ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا، ہم نے کتاب وراثت میں دی ان لوگوں کو جن کو ہم نے خاص چنا تھا ہمارے بندوں میں سے۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، تو جن امتوں کو چنا، جن اہل ایمان کو چنا، ان میں سے بھی بعد میں، یعنی مسلمان ہونے کے بعد بھی ایسے نکلے جنہوں نے اپنے ساتھ ظلم کیا۔ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ یعنی مسلمان ہونے کے باوجود گناہ گار ہونا، ان کا پہلے ذکر۔ پھر کہا منہم مقتصد، اور ان میں سے جو وہ ہیں جو اعتدال کی راہ لیتے ہیں، درمیانی راہ۔ مقتصد اس کو بھی کہتے ہیں جو ارادے کا پکا ہو، مقتصد اس کو بھی کہتے ہیں جو عدل و انصاف کرے۔ اب اندازہ کریں گناہ کرنے والے زیادہ ہیں یا انصاف کرنے والے زیادہ ہیں؟ گناہ کرنے والے زیادہ، اس سے کم کون؟ انصاف کرنے والے۔ اور پھر آخر میں وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو خیر کے اچھے کاموں میں اوروں سے آگے نکل جاتے ہیں، جو خود ہی سے موٹیویٹڈ ہوتے ہیں، جن کی ہم پہلے بات کر رہے تھے نا، منہم سابقون بالخیرات، وہ سب سے کم تعداد میں ہیں۔ تو زیادہ سے کم کی طرف ایک سیکوینس چل رہی ہے۔ یہ بہت انٹرسٹنگ اسٹڈی تھی۔ تو جرم ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ترتیب، ایک کے لیے ایک ترتیب، دوسرے کے لیے اس کی متضاد ترتیب استعمال کی ہے۔ چور کے بارے میں کہا ہے کہ مرد چور اور عورت چور، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، ان کا ہاتھ کاٹو، والسارق والسارقۃ، ٹھیک ہے۔ سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے زنا کے بارے میں کہا ہے والزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد۔ تو جب چوری کی بات کی تو کس کا ذکر پہلے ہے؟ مرد کا، پھر عورت کا۔ اور جب زنا کی بات کی تو کس کا ذکر پہلے ہے؟ عورت کا اور پھر مرد کا۔ اس پر ہمارے علماء کے بہت سارے تبصرے تھے، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ میں اس میں کوئی ریسرچ بھی کروں ان دو جرموں کے بارے میں۔ تو میری ملاقات ہوئی ایک دفعہ ایک کرمنالوجسٹ سے،
جو کرمنل بیہیویئر کو پڑھتے ہیں، کرائم کو اسٹڈی کرتے ہیں، جرم کو اسٹڈی کرتے ہیں، اس کی ڈیٹا انالیسس کرتے ہیں، اس کی اسٹیٹسٹکس پڑھتے ہیں. تو ایک کرمنالوجسٹ تھیں، انہوں نے امریکہ میں کرائم کو پڑھا تھا پچھلے 70 سال کا ڈیٹا کرائم کا، کہ مختلف قسم کے کرائم جیسے کار جیکنگ ہے، یا ہوم انویژن ہے، یا کسی نے جو ہے وہ پک پاکٹنگ ہے، کسی نے جو جیب کترانا ہوتا ہے وہ ہے، پھر پروسٹیٹیوشن ہے، اس طرح کے جرم نا. تو وہ ایک سیمینار میں تھی میرے، وہاں ان سے ملاقات ہوئی تھی. میں اسی کے بارے میں بات کر رہا تھا، اور جو اقوال ہیں علماء کے میں وہ شیئر کر رہا تھا. آج میں ان کی بات آپ سے شیئر کرتا ہوں. سیمینار کے پاس وہ میرے پاس آتی ہے، مجھے اپنی ٹیکسٹ بک پڑھاتی ہے یونیورسٹی میں. وہ ٹیکسٹ بک کھول کے انہوں نے مجھے دکھائی امریکن کرائم اسٹیٹسٹکس کی، اور کہتی ہیں کہ جو رابری اور اسٹیلنگ، ہوم انویژن، اس قسم کے اسٹیلنگ والے، چوری والے کام، اس میں 98% مرد ہیں، 98% مرد ہیں اور 2% عورتیں. اور اس میں بھی لوگوں نے بہت انالیسس کیا ہے ایسا کیوں ہے. وہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں پکڑے جانے کا رسک زیادہ ہے، فزیکل ہارم کا رسک زیادہ ہے، اور مین جو ہے وہ فزیکل رسک زیادہ لیتے ہیں. دوسری طرف پروسٹیٹیوشن سے متعلق کیسز میں 96-97% کون ہیں؟ فیمیلز ہیں جو اریسٹ ہوتی ہیں، جن کو پکڑا جاتا ہے. والزانیۃ والزانی، ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو اور عورت کو 2 مختلف قسم کی طاقتیں دی ہیں. انسان کو، مرد کو فزیکل طاقت دی ہے، اور عورت کو جذباتی طاقت دی ہے. وہ سائیکولوجیکلی اس کو پاور دی ہے، کنٹرول کرنے کی پاور دی ہے، سیڈیوس کرنے کی پاور دی ہے، اٹریکٹ کرنے کی پاور دی ہے. تو ان دونوں پاورز کا جو غلط استعمال کرتے ہیں، جس میں زیادہ صلاحیت ہے اس کا وہ زیادہ استعمال کر سکتا ہے. ویسے تو دونوں کے پاس 2 طرح کی صلاحیت ہو سکتی ہے،